اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان جو ہے وہ کچھ شبہات کا جواب ہوگا علم خدا کے مطابق کے متعلق۔ ہم نے اس سے پہلے ثابت کیا کہ خدا بند عالم کیونکہ خالق مستقل و حقیقی ہے، ہر چیز کی علت ہے اور ہر چیز خدا بند عالم کے سامنے حاضر ہے، خدا کے حیطہ قدرت سے خارج نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ ممکن الوجود ہے اپنے تمام وجود، اپنے لوازم، اپنے تمام احکام کے ساتھ، حرکات کے ساتھ، خلقت اور ایجاد سے پہلے بھی اور خلقت اور ایجاد کے بعد بھی خدا بند عالم کے پاس حاضر ہے یعنی خدا بند عالم کے اس کا علم حضوری رکھتا ہے، خدا کے سامنے ہر چیز حاضر ہے۔ کیونکہ علم حضوری کی تعریف یہ کی تھی کہ جس میں معلوم حضور المعلوم عند العالم، عالم کے نزدیک یہ معلوم جو ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے۔ علم حصولی کی طرف نہیں ہے کہ جیسے سامنے کتاب میں نے دیکھی، کتاب کی تصویر میرے ذہن یا نفس میں بن جاتی ہے، اس کے بعد مجھے اس کا علم ہوتا ہے اس تصویر کے ذریعے۔ لیکن علم حضوری جو ہے اس میں جیسے بھوک کا علم، جیسے پیاس کا علم جو ہمارے نفس کے پاس حاضر ہوتی ہے، کسی سے محبت ہونا، کسی سے نفرت ہونا، اس میں یہ محبت نفرت ہی ہمارے پاس حاضر ہوتی ہے، جو معلوم ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے۔ یہ جیسے ہم اپنے نفس میں، اپنے ذہن میں کوئی پھول کی، بلڈنگ کی، کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں، اس کے خالق بھی ہم ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا بنائی اور ہمارے پاس وہ حاضر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات جو ہے وہ خود اپنے تمام جزیات کے ساتھ، اپنے ذرات کے ساتھ، آئٹمز مالیکیول کے ساتھ، اپنے باطن و ظاہر سب کے ساتھ اللہ کے پاس جو ہے حاضر ہے، اور خدا کے سامنے یہ ظاہر ہی ظاہر ہے، کوئی باطن نہیں ہے۔ ہمارے لیے کوئی چیزیں ظاہر اور کوئی چیزیں باطن ہوتی ہیں، خدا بند عالم کے لیے کیونکہ اپنی چیز حاضر اور ظاہر ہے، تو جو بھی خدا کی ذات سے پوری کائنات بنی ہے ہر چیز خدا کے پاس حاضر ہے۔ اور یہ جو جزیات ہیں جو متغیر ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی اپنے اس حال تغیر میں، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 ایسے گنتی آگے جا رہی ہوتی ہے، تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، اس سے ہمارا کیونکہ علم حصولی ہے، تبدیل ہو رہا ہے، خدا کیسے نہیں ہوتا۔ لہذا جو بعض مسلمین میں سے حتیٰ وہ جو ہیں اور بعض جو اہل کتاب ہیں وہ اشکال کرتے ہیں کہ خدا بند عالم جزیات کا علم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو جزیات ہوتی ہیں، اجزاء ہوتے ہیں مادی مخصوصاً، یہ کیا ہوتے ہیں؟ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جب یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو ان کے تبدیل ہونے سے خدا بند عالم کا علم بھی متغیر ہوتا رہتا۔ مثلا بھی خدا نے دیکھا یہ چھوٹی سی چیز تھی، پھر یہ بڑی ہو گئی، پھر یہ بڑی ہوئی ہے، جیسے جیسے یہ چیز بڑی ہوتی جا رہی ہے خدا یا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے یا اس کی حرکت بڑھتی جا رہی ہے، خدا کے علم میں بھی تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ مثلا اب خدا نے دیکھے چیز چھوٹی تھی، اب یہ بڑی ہوگی، پھر بڑی ہوگی، بڑی ہوگی، اور خدا کے علم میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں خدا کا علم عین ذات ہے، خدا بند عالم سے جدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جب یہ علم میں اور خدا کی صفت ذاتی ہے نا، صفت ثبوتیہ میں سے عین ذات ہے، اس میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ نتیجتاً اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا بند عالم کی ذات میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، یعنی خدا بند عالم جو ہے جائے حوادث بن رہا ہے، خدا بند عالم کی ذات میں یہ جدید علم نیا سے نیا حادث ہو رہا ہے۔ پہلے والی جزی جو تھی وہ تبدیل ہو رہی ہے، اس میں اور تبدیلی آ رہی ہے، تو اس سے پھر لازمہ کیا ہوگا کہ خدا بند عالم جو ہے اس کی ذات میں بھی تغیر لازم آئے گی، خدا کی ذات میں بھی حرکت لازم آئے گی، خدا بند عالم کی ذات میں بھی پھر ترکیب اور یہ سارے لوازم جو ہیں وہ لازم آئیں گے۔
لہذا وہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم جزیات کا عالم تو ہے، لیکن کلی طور پر، عقلی طور پر جو امور ثابت اور کلی ہوتے ہیں، نہ یہ کہ اس حوالے سے کہ یہ جزئی اور متغیر ہیں، یعنی خدا کو اتنا پتہ ہے کہ ان میں تبدیلی ہوگی، یہ چیز چھوٹی یا بڑی ہوگی، یہ رشد کرے گی، بڑھے گی، یہ خدا کو علم ہے کلی طور پر، جو علم ثابت ہے، لیکن ایک ایک لمحے کے لیے جو تبدیل ہو رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے تبدیلی، یہ خدا کو علم نہیں ہوتا۔ اگر یہ علم ہو تو اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ خدا کے علم میں جو ہے وہ تغیر آ رہا ہے، جب علم میں تغیر آ جائے گا تو یہ علم کیونکہ صفات ثبوتیہ میں سے اور خدا کی عین ذات ہے، تو پھر خدا بند عالم کی ذات میں تبدیلی آئے گی۔ اگر ذات میں تبدیلی مان لیں تو یعنی خدا بند عالم کے اوپر حوادث یا اعراض جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ذات میں تبدیلی آ رہی ہے علم کی وجہ سے، تو خدا بند عالم متغیر ہو جائے گا، اور یہ مادے کی صفت ہے، تو لہذا خدا جزیات کا علم نہیں رکھتا۔ یہ تھا شبہ بعض متکلمین کی طرف سے اور بعض دانشمندوں کی طرف سے، لیکن اس کا جواب ظاہری طور پر یہ بڑی بات پیاری لگ رہی ہے، لیکن اس کے حل کے لیے جو ہم پہلے جواب دے چکے ہیں، پہلے جو علم کی حقیقت بیان کر چکے ہیں، اگر وہ ذہن میں آئی ہو، علم حضوری اور علم حصولی کا فرق ذہن میں رکھیں، تو یہ کوئی چیز جو ہے اتنی مہم نہیں ہے، اور خدا بند عالم کے اوپر جو ہے یہ فٹ کلیہ نہیں آتا۔ کیونکہ اس نے، جیسے ہم انسان ہیں، خدا بند عالم کو انسان کی طرح سمجھا ہے، جیسے ہم عالم ہیں، ان شبہ کرنے والوں کے نزدیک خدا بند عالم بھی ہماری طرح کا ہی عالم ہے۔ ہم اکثر علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ علم حصولی سے، ایک چیز دیکھتے ہیں، ابھی یہاں تھی، پھر وہاں تھی، پھر وہاں تھی، تو یہ کیا جتنے حرکت کر رہی ہے، اس کی حرکت سے ہمارا علم بھی متحرک ہے، ہمیں بھی نئی اور اس کی جو تصویر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، ہمارا علم تبدیل ہو رہا ہے، اور ہماری کیونکہ کیفیات نفسانی میں سے ہے، یہ حالت تغیر اور تبدل میں ہے۔ تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صورت حصولی کو، علم حصولی کو رکھا ہے کہ جو قائم بذات الہی ہے، اور جب اس میں تبدیلی آتی ہے، ان کی تعداد بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، کیفیت کمیت ہوتی ہے، تو یہ خدا بند عالم کے پاس یہ جو تصویر اس چیز کی موجود ہے وہ بھی کیا ہوتی جاتی ہے؟ تبدیل ہوتی جاتی ہے، تبدل و تغیر اس میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے خدا کی ذات بھی تبدل و تغیر کا شکار ہوتی رہتی ہے، جیسے ہماری ذات ہوتی ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ پوری کائنات میں جو ممکنات، جو وجود، جو چیزیں، حتیٰ جو ذرات بھی پائے جاتے ہیں، اپنی تمام حقیقت اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا بند عالم کے سامنے حاضر ہیں، چاہے حال تبدل و تغیر میں ہیں، چاہے وہ جو ہے حال ثبات میں ہیں، جس صورت میں بھی ہیں، اپنے مکمل وجود کے ساتھ خدا بند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور خدا بند عالم مکمل ان کے اوپر احاطہ رکھتا ہے، ان کی کوئی چیز بھی خدا بند عالم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے نا کہ آپ چھپ کر کوئی اعمال انجام دو یا ظاہر انجام دو، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ حال حرکت میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ پہلے دیکھتا ہے تو پھر اللہ کو علم حاصل ہو رہا، نہیں، اللہ کے پاس عرض کیا یہ علم حضوری ہے، جیسے عرض کیا تھا محبت و نفرت شدید ہے، کم ہے، کتنی آپ کے پاس حاضر ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے محبت کا علم اور تھا، اب محبت کا علم اور ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس طریقے سے ہر چیز خدا کے پاس حاضر ہے، کیونکہ یہ خدا کی مخلوق ہے، خلق کے بعد بھی زندگی اپنی جاری رکھنے کے لیے، اپنا وجود جاری رکھنے کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے یہ خدا کے سامنے حاضر ہیں، اور خدا بند عالم جو ہے
بجائے یہ کہ خدا کے علم میں تبدیل ہو کہ ابھی یہ ہو کیسے ہوگا، ابھی یہ کیا ہوگا۔ خدا ایسے نہیں ہے کہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ خدا ان کے آئندہ کے بارے میں بھی جانتا ہے، کیونکہ خدا بند عالم کے معلول ہیں، خدا کی مخلوق ہے۔ خدا نے انہیں خلق کیا ہے، نہ ایک عام سانے کی طرح یہ جو مختلف چیزیں جوڑ کے بنا دیتا ہے، نہیں، بلکہ جس نے ابتدا ظاہراً عدم سے ہر چیز کو خلق کیا۔ اس سے پہلے کوئی ان کا رنگ لون، کوئی ان کی کمیت کیفیت نہیں تھی، اللہ نے ان کو وجود کو خلق کیا، اور ابھی بھی جو کچھ ہے اللہ کے سامنے حاضر ہے، لہذا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کہیں کہ خدا کیا ہے، ابھی مثلا علم میں تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ چیز تو تبدیل ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں علم فعلی۔ ایک ہے علم ذاتی خدا بند، ایک ہے علم فعلی خدا بند۔ خدا کے علم خود علم میں نہیں کہ لیکن فعل جو ہوتا ہے، خدا مثلا خالق ہے تو یہ مخلوق ہے، خدا رازق ہے یہ مرزوق ہے، خدا بند معبود ہے یہ عابد ہے۔ اب یہاں نیچے جو ہے نا جو کچھ تبدیلی، خدا موت دیتا ہے، ابھی خدا زندگی دیتا ہے، یہاں تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس کا تعلق خدا کے فعل کے ساتھ ہے۔ لیکن مقام ذات میں اللہ کیونکہ اپنے فعل کا بھی علم رکھتا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ خدا بند عالم کے افعال میں سے ہے، یہ خدا کا فعل ہے جو کچھ بھی ہے، لہذا یہ تبدیلی اور تغیر جو ہے یہ فعل مقام فعل میں ہے، مقام ذات میں نہیں ہے۔ ذات میں ہر چیز کا علم ہے۔ اب خدا مطلب میں کہا ہوا ہے کہ اس کو موت دے دوں گا تو ابھی خدا موت دے دیتا ہے، اب موت تو ابھی دے رہا ہے نا، خدا کا فعل تو ابھی واقع ہو رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے رزق بھی دے رہا ہے، رزق بھی لے رہا ہے، مصیبت بھی دے رہا ہے، امتحان بھی لے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انہیں تبدیلی ہو رہی ہے یہ مقام فعل میں ہے، یہ خدا بند عالم کے فعل میں ہے۔ تو علم فعلی میں تغیر علم ذاتی میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتا، وہ پہلے دن سے ہے اور آخر جہاں تک جہان ہے، کیونکہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے خدا پورا علم رکھتا ہے اس کو کیا ہوگا، کیا ملے گا، کیا اس سے نہیں لینا، کیا لینا، کب ہوگا، کب بچہ، کب اس کی موت، کب اس کی شادی، کب اس کا رزق، کب اس کا کاروبار، سروس، فلاں ہی اللہ کے علم میں ہے۔ البتہ قضاء اور قدر میں بحث کروں گا کہ اللہ نے مجبور نہیں کی ہوگا کہ حتماً یہ ہوگا، یعنی خدا کو حتمی علم ہے کہ یہ ہوگا، لیکن ساری چیزیں خدا، مثلا ابھی ایک بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور کسی کو خدا نہ خواستہ چاقو مار دیتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے، تو اب خدا کے علم میں تھا، کہتے ہیں لکھا ہوا کو موت بھی آ جاتی ہے نا، کہتے ہیں بس تقدیر الہی، تقدیر الہی ہے، قضاء الہی، قضاء و قدر، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی سادہ سا بیان کر دوں کہ خدا کو علم تھا، علم ہے کہ یہ ایسا کرے گا، یہ ہوگا، اس پر اس کو مصیبت آنے والی ہوگی، یہ صدقہ دے گا، مصیبت ٹل جائے گی۔ کہتے ہیں جتنا زیادہ کوشش کریں صدقہ دیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مخصوصاً خون کا صدقہ، یعنی کوئی بکرا ذبح کر کے، مرغا ذبح کر کے، جو توفیق بھی یا گوشت لے کے کسی کو دیں، اس کا بہت زیادہ سری اثر ہوتا ہے نسبتاً باقی غریبوں کو کپڑے لے دینا، کھانا دے دینا، سکول میں پڑھانا، ان کی فیس، پیسے سے مدد کر دینا، ہر کچھ صدقہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ خون کا صدقہ دیں، یہ زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستان حدیث میں آیا، تو دوستان عزیز پاس کیا ثابت ہوا کہ یہ جتنی تبدیلی ہے اگر علم الہی کریں تو وہ جو مقام فعل میں علم فعلی ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن علم ذاتی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ تبدیلی تب نظر ہوتی ہے کہ ہم اکثر علم حصولی کے مالک ہیں، پہلے کوئی چیز ہوتی ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ خدا کا ایسا نہیں ہے، خدا کے سامنے ہر چیز حاضر ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوگا، فلاں کا پہلے سے بھی خدا کو علم ہے، لیکن خدا کا یہ پہلے والا علم انسان کو مجبور نہیں مست کر دیتا۔ مثلا اگر کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو خدا بندہ کو علم تھا یہ تھپڑ مارے گا، لیکن خدا نے مجبور نہیں کیا تھا، خدا کو یہ علم تھا کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار سے یہ برا کام کرے گا، یا مثلا یہ نیک کام کرے گا، یہ نماز پڑھے گا۔ خدا کو اس حال میں علم ہوتا ہے اور یہ علم مجبور نہیں کرتا۔ مثلا مجھے اگر علم ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ آگے جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ جلی ہوئی روٹی کھا رہا ہے لیکن دیکھ نہیں رہا، اب اس کے منہ میں جائے گی تو اس کو کڑوی لگے گی، یہ تھو تھو کرے گا، تو اب یہ میرا علم جو ہے وہ اس نے مجبور نہیں کیا کہ وہ نیچے تھوکے یا یہ کام کرے، بلکہ مجھے علت کا جب علم ہو گیا تھا تو اس کے آگے فعل کا بھی علم ہو گیا۔ یہ خدا بند عالم کا کیونکہ علم حضوری ہے، یعنی خدا کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، مقام فعل میں تبدیلی ہوتی بھی رہے لیکن علم ذات میں جو ہے مقام ذات میں یہ تبدیلی نہیں ہوتی۔
دوسرا جو مشہور شبے زیادہ ہیں، میں فقط موٹے موٹے جو شبے ہیں، باقی کے حل ہو جائیں تو سارے سمجھے شبے حل ہو گئے، جواب ان کا یہی ہوتا ہے۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ جزیات کو جاننے کے لیے مادی ابزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری باڈی ہے، ظاہر سے ہمارا ہاتھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، آنکھیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارے اندر جو ہمارا دل ہے، ہماری جو ہے مثلا وریدیں ہیں، ہماری شریانیں ہیں خون کی، گردے ہیں، اس طرح کا باقی لبلبا ہے، نظام سمیدہ، اسٹامک، جو کچھ بھی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یا تو پیٹ پھاڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی اس جو ہے چاقو وغیرہ جو بھی سرجن جو ہے استعمال کرتے ہیں، یا پھر ایکس رے وغیرہ، اور یہ جو ہے ایسی مشینیں آ رہی ہیں جو اندر کے سارے نظام کی تصویر جو ہے وہ لے لیتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے، یعنی آلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم کلی تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن جزیات کو جاننے کے لیے جو ہے وہ ابزار اور آلات کی ضرورت ہے، اور جس کو ابزار اور آلات کی ضرورت ہو وہ جسمانی ہوتا ہے، اور خداوند عالم جو ہے وہ جسم اور لوازم جسمانی سے مبرہ ہے، منزہ ہے، سبحان اللہ تعالی اما یصفون۔ تو یہ ایک بڑا ان کا دقیق جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کلی طور پر ہم کہتے ہیں خدا کو سارا علم ہے، لیکن جو اب ہمارے اندر یا کسی مثلا جو ہے دھات کے اندر، ایک مثلا ایٹم بم کے اندر وہ جو پروٹون، نیوٹران، الیکٹران، آئٹم جو بھی ہوتے ہیں، کیسے گردش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بغیر آلات کے وہ نظر نہیں آتے کیونکہ اندر ہیں، اور آلات جو بھی استعمال کرے وہ جسم اور جسمانی ہوتا ہے۔ تو پھر اگر خداوند عالم کو جزیات کا علم ہوگا تو اس کو آلات کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ کو آلات کی ضرورت ہے تو خود بھی پھر کیا ہو جائے گا، جسم و جسمانی ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ خدا کو مقایسہ کر رہے ہیں، کہ جیسے ہم جسمانی ہیں، کوئی بھی جسمانی چیز دیکھنے کے لیے ہمیں آلات کی ضرورت ہوتی ہے، مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی کے سے خدا کو بھی ضرورت ہوگی، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ خداوند عالم عرض کیا کہ احاطہ قیومی، احاطہ قیومی کیا، یعنی ہر چیز خدا کی ذات کی وجہ سے قائم ہے، چاہے وہ مادی ہے، چاہے وہ مجرد ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہے، یعنی مستقل نہیں ہے کہ خود بخود کچھ جو ہے اپنی زندگی کو چلا رہے ہوں، پھر تو واجب الوجود ہو جائے گا، ممکن سے نکل جائے گا، مستقل ہو جائے گا، جبکہ ہم نے عرض کیا کہ مستقل فقط اور فقط خدا کی ذات ہے، استقلال خدا کی ذات کا اصل ہے۔ ہم ممکن ہے، جو کچھ بھی ممکن ہے وہ خداوند عالم کے احاطہ قیومی میں ہے، اور اس کے پاس حاضر ہے۔ انسان کی طرح علم حصولی خدا کو نہیں ہے کہ دیکھنے کے لیے اس کو یہ دوربین، خوردبین اور ایکس رے مشینیں اور یہ بنانی پڑیں، اور مختلف صورتوں کے ذریعے علم حاصل کرنا پڑے، ابزار حسی کے ذریعے، آنکھ، کان، ناک کے ذریعے، نہ، بلکہ خداوند عالم واجب الوجود ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے احاطہ قیومی ہے، ہر چیز حقیقتاً اپنے وجود کے لیے خداوند عالم کی ذات سے قائم ہے۔ جب قائم ہے تو ہر اس چیز کا علم خداوند عالم کو موجود ہے، اور خداوند عالم کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر جو ہے وہ صفات خبریہ والے، صفات خبریہ پہلے میں نے بیان کی تھی، مثلا قرآن میں آیا ہے خداوند عالم جو ہے علی العرش استوا، خداوند عالم عرش کے اوپر، مثلا ایک جو ہے کرسی کے اوپر، یا وہ جو تخت ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا خدا کے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب سے جو ہے اوپر ہے، یا کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہے، یعنی اللہ کہتا ہے نا صدقہ دو تو اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ تو جہاں جہاں بھی خداوند عالم کے ہاتھ اور جسم اس کی بات آتی ہے تو اشاعرہ اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ حقیقت میں ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا عرش ہے، خدا کا جسم ہے،
لیکن ہمارے جیسا نہیں ہے. بھائی ہمارے جیسا بھی نہیں ہے پھر کیا کہتے ہیں سوال اصل کرنا بدعت اور حرام ہے. سوال بھی نہ کریں بس ایمان لے کے آئیں. اس طریقے سے خدا بند عالم سمیع ہے, خدا بصیر ہے, قرآن میں آیا ہے. تو یہ جو پہلا شبہ تھا وہ اس لیے کہتے تھے کہ خدا بند عالم جب کہتا ہے وہ سمیع اور بصیر ہے تو خدا کی آنکھیں اور کان تو ہیں, تو لہذا یہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ لفظ جو ہے بصر اور سم و بصر جو ہے اور یہ سمیع اور بصیر جو اسماء الہی میں سے ہے, یہ خدا بند عالم نے جو ہے قرآن مجید میں 42 دفعہ اپنے آپ کو بصیر کہا ہے اور 41 دفعہ قرآن میں خدا نے اپنے آپ کو سمیع کہا ہے. سمیع یعنی سننے والا, بصیر یعنی دیکھنے والا, زیادہ دقت سے بہت زیادہ دیکھنے والا اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ سم اور بصر جو ہیں یہ کیا ہیں, یہ خدا بند عالم کی صفات میں سے ہے. سمیع و بصیر, سم و بصر یہ خدا کی ہیں, قرآن مجید میں ہے. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے جب ہم یہ صفات بیان کرتے ہیں کہ بصر الہی یہ اوصاف ہو گئے وصف, اس کو جب ہم توصیف بیان کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. خدا دیکھتا ہے, ہاں دیکھتا ہے, ہماری طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے نہیں. خدا سنتا ہے یقیناً ہمارے کانوں کی طرح نہیں. بلکہ یہ بھی آپ اس کا اب یہ بحث بڑی لمبی ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں خدا دیکھتا ہے. علم کیسے حاصل ہوتا ہے, یا ہم سنتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں, تو اس سے یا ہم لمس کرتے ہیں. مثلا یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے, میں نے جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے, اس کا رنگ کیا ہے, کیسی ہے. اسی طریقے سے ہم اس کی آواز ایسٹاتی فریکوینسی کس کی ہے, کیسی ہے, اس طریقے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. خدا بند عالم جو ہے اس کو یہ ہم اس لیے کہ ہم مادی ہیں, روح اور جسم باڈی دو چیزیں, اور یہ باڈی وسیلہ ہے. اللہ کو عرض کیا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی خدا بند عالم تمام مسموعات اور ملموسات حتی مذوقات مشومات کا یعنی ذائقہ چکھنا یا مثلا جو ہوتا ہے سونگنا یا لمس کرنا, یہ ہر چیز کا اللہ علم رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کلی سے اللہ کو علم ہے, جزیات کا علم ہے. اللہ سمیع ہے یعنی اللہ کا تمام سماعت کا علم ہے. ہر چیز جو کچھ بھی ہوتا ہے دل میں بھی کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے, یعنی اللہ کو اس کا علم ہے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو خدا بند عالم کو اس کے دیکھنے کا علم ہے. خدا ہر کا فعل, ہر کا وجود, ہر کا کردار دیکھ رہا ہے. خدا ہر چیز کا ذائقہ جانتا ہے بغیر چکھے, کیونکہ اللہ نے ذائقہ پیدا کی ہے ہر چیز میں. خود اگر اللہ کو ذائقے کا ہی پتہ نہ ہو تو ذائقہ پیدا کیسے کرے گا. تو لہذا خدا بند عالم کو ملموسات کا علم ہوتا ہے, یعنی چیز سخت ہے نرم ہے, کیونکہ خدا نے اس کو خلق کیا ہے, نرم ہے یا سخت ہے. لیکن ہم جو ہے بعض اسماء ایسے ہیں کہ اگر ان کو خدا بند عالم کے لیے استعمال کریں تو خدا کے لیے مادہ اور جسم لازم آتا ہے, جیسے لامس لمس کرنے والا, ذائق چکھنے والا, شام سونگنے والا. تو یہ اکثر جو ہے جس کے زبان ناک کان یہ ہوتے ہیں اس کے استعمال ہوتا ہے. تو اس کو ہم اللہ کے لیے ہم اللہ کو لامس یا شام یا ذائق نہیں کہتے ہیں, لیکن سمیع و بصیر کہتے ہیں. یعنی خدا سماعت رکھتا ہے, علم رکھتا ہے ہر چیز کا, سماعتوں کا بھی اور بصارتوں کا بھی علم رکھتا ہے, اور باقی بھی خدا علم رکھتا ہے. لیکن خدا کو ہم وہ جو ہے اسم گزاری وہ کرتے نہیں ہیں. لہذا خدا بند عالم سمیع ہے یعنی ہر کلام کو سنتا ہے. خدا بند عالم بصیر ہے یعنی جو کچھ بھی کوئی ہم انسان کوئی بھی کوئی کام انجام دیتا ہے خدا دیکھتا ہے. البتہ بعض متکلمان جو تھے وہ خدا بند عالم کے ادراک کے قائل ہیں, کیونکہ خدا کی صفات میں سے ہے مدرک. مدرک یعنی ادراک کرنے والے. ادراک کیسے ہوتے ہیں, یعنی ابھی آپ میرا درس سن رہے ہیں تو اس کو سمجھنا, دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے, اس کو مدرک کہتے ہیں. اور خدا بند عالم بھی کہتا ہے لا تدرکہ الابصار, یہ ہماری بصارتیں اس کو نہیں پا سکتی, درک نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار, وہ بصارت کو درک کر سکتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, وہ بہت لطیف اور خبیر ہے. لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا مدرک ہے, لیکن نہ ہماری طرح. پھر بار بار عرض کروں جیسے ہم ہاتھوں سے آنکھوں سے ادراک کرتے ہیں, بلکہ خدا بند عالم جو ہے وہ تمام علم جو ہے موجودات کا, چاہے وہ جزئی ہو چاہے وہ کلی ہو.
یہ خدا کو حاصل ہے، اور یہ علم شہودی ہے۔ شہودی یعنی ہم کہتے ہیں ہم شاہد، گواہ، یعنی ہم ایک چیز کو دیکھ رہے تھے۔ خدا بند علم ہر چیز کا شاہد ہے، اس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، وہ چاہے اشیاء خارجی ہوں، چاہے داخلی ہوں، چاہے جزیات ہوں، چاہے کلیات ہوں، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پر چاہے وہ کلی ہے یا جزئی ہے، خدا اس کے اوپر شہید ہے، اس کو اس کا علم رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، خدا اس کا گواہ ہے، شاہد ہے۔ تو یہاں تک جو ہے خلاصتاً جو ہے ہم کہنا کیا چاہتے تھے، ہم خدا کے بارے میں علم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ خدا کا علم ہماری طرح نہیں ہے، بعض ہمارا علم جو شہودی ہے یا جو حضوری ہے وہ بھی محدود سطح پر اس کے ذریعے سمجھایا کہ خدا کا کل علم شہودی اور حضوری ہے، ہر چیز خدا کے پاس حاضر ہے، کائنات اور مخلوقات بننے سے پہلے سے لے کر آخر تک، ان کے بعد تک، اور حال میں جزیات تک ایک ایک چیز کا خدا کو علم ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ چیز خدا سے چھپا کر رہا ہوں، وہی شاہد ہے جو اس روز قیامت کا قاضی بھی ہے۔ لہذا ڈرو اس سے کہ جو شاہد بھی ہے خود ہے اور قاضی بھی خود ہے، اور ہماری ہر حقیقت اس کے علم میں ہے۔ اور جب خدا بند عالم اتنا عالم ہے تو دائم الفیض ہے، ہمیشہ فیض پہنچاتا رہتا ہے، تو جتنا جس مخلوق کا حدود اربع ہے، ظرف ہے، اتنا اللہ اس کو علم بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس کی کائنات کی جو سب سے بڑی ہستیاں، کائنات جو کائنات میں مقام ولایت پر فائز ہیں، حجت خدا ہیں، ان کا علم اتنا ہی زیادہ ہے ہمارے وجود سے جتنا ان کا وجود ہم سے زیادہ ہے۔ لہذا جب علم غیب کو وہ جانتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس میں صاف سی بات ہے، اگر تو بات ہے کہ علم غیب سے علم استقلالی ہے، ذاتی ہے، تو وہ فقط خدا کے پاس ہے۔ لیکن اگر جو ہے ائمہ کے پاس، فرشتوں کے پاس، انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس اتنا بات کا حقائق کا زیادہ علم ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ان کے پاس ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں علم غائب۔ جیسے آج کل کے نجومی یا محکمہ موسمیات والے کیا کرتے ہیں کہ یہ پرسوں بارش ہوگی، کل بارش ہوگی، کل گرمی زیادہ ہوگی، ان کے پاس کیا علم غیب ہی ہوتا ہے؟ کہاں آیا ان کے پاس؟ ہمارے لیے علم غیب ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ان کو علت و معلول، ان کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، یہ پیشگوئی کر دیتے ہیں۔ اور جن کے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہے، جن کو خدا نے حقائق سمجھایا، میں انشاءاللہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد جو علم امام یعنی ائمہ کے علم اور ولایت تکوینی کی جو علیحدہ تک انشاءاللہ تفصیلی بحث کروں گا، اس میں یہ بحث آئے گا کہ ان کی حقیقت علم کیا ہے، کہ خدا بند عالم نے ان کو کائنات کے رموز و اسرار اور حقائق دے دیے ہیں۔ جب دے دیے ہیں تو ان کے لیے وہ کچھ بھی، اسی کے ذریعے وہ کچھ بھی کائنات میں اللہ کے حکم سے معجزہ بھی کر سکتے ہیں، جان بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ اس سے ہماری توحید بھی کبھی ہوگی، اس سے ہماری امامت اور نبوت اور قیامت بھی کبھی ہوگی، اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل جو ہم قدرت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔